فمن أظلم ممن كذب على الله كذب بالصدق إذ جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه وليس في جہنم مثوى للكافرین پس فمن کون اظلم بڑا ظالم ممن سے جس کذب جھوٹ باندھا اللہ پر اللہ وکذب اور اس نے جھٹلایا بالصدق کی سچائی کو اس جب جاءہ وہ اس کے پاس آئے الیس کیا نہیں فی جہنم میں مثوی ٹھکانہ للکافرین کافروں کے لیے پھر اس سے ظالم زیادہ کون جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کے پاس کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ منکروں کا اللہ پر جھوٹ بولا یعنی اس کے شریک ٹھہرائے یا اولاد تجویز کی یا وہ صفات اس کی طرف منسوب کی جو واقعہ میں اس کے لائق نہ تھیں اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کے پاس یعنی انبیاء علیہ السلام جو سچی باتیں خدا کی طرف سے لائے ان کو سنتے ہی جھٹلانے لگا سوچنے سمجھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی بلا شبہ جو شخص سچائی کا اتنا دشمن ہو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے اور ایسے ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا اور کہاں ہوگا عموماً مفسرین نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے مگر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی اگر نبی نے معاذ اللہ جھوٹ خدا کا نام لیا تو اس سے برا کون اور اگر وہ سچا تھا اور تم نے جھٹلایا تو تم سے برا کون گویا من کذب علی اللہ اور کذب بالصدق کا مصداق الگ الگ قرار دے دیا اور ایسا ہی آگے والذی جاء بالصدق میں آتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون والذی جو شخص جاء آیا بالصدق کی سچائی کے ساتھ وصدق اور اس نے تصدیق کی به اس کو اولئک یہی لوگ ہم وہ المتقون جمع متقی اور جو لے کر آیا سچی بات اور سچ مانا جس نے اس کو وہی لوگ ہیں ڈر والے یعنی خدا سے ڈرنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ سچی بات لائیں ہمیشہ سچ کہیں اور سچ کی تصدیق کریں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جو سچی بات لے کر آیا وہ نبی اور جس نے سچ مانا وہ مومن ہے گویا دونوں جملوں کا مصداق علیحدہ ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لَهُم ان کے لیے ما یشاءون وہ جو وہ چاہیں گے ہاں پاس ربہم ان کا رب ذالک یہ جزاء المحسنین جمع نیکوکاروں ان کے لیے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ لِيُكَفِّرَ تاکہ دور کر دے اللہ عنہم ان سے اسوأ برائی الذی وہ جو عملوا انہوں نے کیا اعمال ویجزیہم اور انہیں جزا دے اجرہم ان کا اجر بأحسن بہترین اعمال الذی وہ جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے تاکہ ادار دے اللہ ان پر سے برے کام جو انہوں نے کیے تھے اور بدلے میں دے ان کو ثواب بہتر کاموں کا جو وہ کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ متقین محسنین کو ان کے بہترین کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو برا کام ہو گیا وہ معاف کرے گا تنبیہ شاید اسوا
اور احسن صیغہ تفصیل اس لیے تیار فرمایا کہ بڑے درجے والوں کی اور ادنا بھلائی اوروں کی بھلائیوں سے اور ادنا برائی اوروں کی برائیوں سے بھاری سمجھی جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ أليس کیا نہیں اللہ بکاف کافی عبدہ اپنے بندے کو، ويخففونك اور وہ خوف دلاتے ہیں آپ کو، بالذین ان سے جو، من دونہ اس کے سوا، ومن اور جس، یضلل گمراہ کر دے اللہ فما لہ تو نہیں اس کے لیے، من کوئی، ہاد ہدایت دینے والا۔ کیا اللہ بس نہیں اپنے بندوں کو اور تجھ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوا ہے، اور جس کو راہ بتلائے اللہ تو کوئی نہیں اس کو راہ دینے والا۔ ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ ومن اور جس یهد اللہ واللہ ہدایت دے، فما تو نہیں لہو اس کے لیے، من کوئی، مضل گمراہ کرنے والا، أليس کیا نہیں اللہ بعزیز غالب انتقام بدلہ لینے والا، اور جس کو راہ سجائے اللہ تو کوئی نہیں اس کو بٹلانے والا۔ کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا۔ چند آیات پہلے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ رب بل اکثرهم لا يعلمون۔ سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 29 میں شرک کا رد اور مشرکین کا جال بیان کیا گیا تھا۔ اس پر مشرکین پیغمبر علیہ السلام کو اپنے بتوں سے ڈراتے تھے کہ دیکھو تم تو ہمارے بتوں دیوتاؤں کی توہین کر کے ان کو غصہ نہ دلاؤ، کہیں تم کو معاذ اللہ بالکل خبتی اور پاگل نہ بنا دیے۔ اس کا جواب دیا کہ جو شخص ایک زبردست خدا کا بندہ بن چکا، اسے ان عاجز اور بے بس خداؤں سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ کیا اس عزیز منتقم کی امداد اور حمایت اس کو کافی نہیں جو کسی دوسرے سے ڈرے یا لگائے؟ یہ بھی ان مشرکین کا حبت و ضلال اور مستقل گمراہی ہے کہ خدائے واحد کی پرستار کو اس طرح کی گیدڑ بھبکیوں سے خوف زدہ کرنا چاہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ٹھیک راستہ پر لگا دینا یا نہ لگانا سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس کسی شخص کو اس کی بدتمیزی اور کجروی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کامیابی کا راستہ نہ دے، وہ اسی طرح خبتی اور پاگل ہو جاتا ہے، اور موٹی موٹی باتوں کے سمجھنے کی قوت بھی اس میں نہیں رہتی۔ کیا ان احمقوں کو اتنا نہیں سوچتا کہ جو بندہ خداوند قدوس کی پناہ میں آ گیا، کون سی طاقت ہے جو اس کا بال بیکا کر سکے؟ جو طاقت مقابل ہو گئی پاش کر دی جائے گی۔ غیرت خداوندی مخلص وفاداروں کا بدلہ لیے بدو نہ چھوڑے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ وَلَئِن اور اگر سألتم تم پوچھو ان سے، من کون، کس خلقہ پیدا کیا، سماواتی آسمانوں، والارض اور زمین، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل فرما دیں، افرأیتم کیا پس دیکھا تم نے، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من سے، دون اللہ اللہ کے سوائے، ان اگر ارادنیہ چاہے میرے لیے اللہ بضر کوئی ضرر، حال کیا ہن وہ سب کاشفات دور کرنے والے ہیں، ضرری اس کا ضرر، او یا ارادنیہ وہ چاہے میرے لیے، برحمتن کوئی رحمت، حال کیا ہن وہ سب ممسکات روکنے والے ہیں، رحمتی اس کی رحمت۔ قل فرما دیں، حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ، علیہ اس پر، یتوکل بھروسہ کرتے ہیں، المتوکلون بھروسہ کرنے والے۔ اور جو تو ان سے پوچھے کس نے بنائے آسمان اور زمین، تو کہیں اللہ نے، تو کہہ بالا دیکھو تو جن کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا، اگر چاہے اللہ مجھ پر کچھ تکلیف تو وہ ایسے ہیں کہ کھول دیں تکلیف اس کی ڈالی ہوئی، یا وہ چاہے مجھ پر مہربانی تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں اس کی مہربانی کو، تو کہہ مجھ کو بس ہے اللہ اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے۔ یعنی ایک طرف تو خداوند قدوس جو خود تمہارے اقرار کے موافق تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور دوسری طرف پتھر کی بے جان موتیں یا عاجز مخلوق جو سب مل کر بھی خدا کی بھیجی ہوئی ادنا سے ادنا تکلیف و راحت کو اس جگہ سے نہ ہٹا سکے۔ تم بتاؤ دونوں میں سے کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھا جائے؟ حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا،
نقول الا طریق بعض آلہتنا بسوء، سورۃ نمبر 11 سورۃ ہود آیت نمبر 54، جس کا جواب حضرت ہود نے یہ دیا، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، آیت نمبر 54، من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، 55، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، 56، سورۃ نمبر 11 ہود 55، 56، 54۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، آیت نمبر 80، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، 81، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 80، 81۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، قل فرما دیں یا قوم، یہ میری قوم، اعملوا تم کام کیے جاؤ، علی پر مکانتکم اپنی جگہ، انی بے شک میں عامل کام کرتا ہوں، فسوف پسند قریب تعلمون تم جان لو گے، تو کہ قوم کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں بھی کام کرتا ہوں، اب آگے جان لو گے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، من کون یاتی آتا ہے اس پر عذاب یخزیہ رسوا کر دے اس کو، ویحل اور اتر آتا ہے علیہ اس پر عذاب مقیم دائمی، کس پر آتی ہے آفت کے اس کو رسوا کرے، اور اترتا ہے اس پر عذاب سدا رہنے والا، یعنی عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ خدائے واحد کا بندہ غالب آتا ہے، یا سدا دروازوں کے بیکاری کامیاب ہوتے ہیں، واقعات جلد بتا دیں گے کہ جو بندہ اللہ کی حمایت اور پناہ میں آیا، اس کا مقابلہ کرنے والے آخرکار سب ذلیل و خوار ہوں گے۔ تنبیہ، عذاب یخزیہ سے دنیا کا اور عذاب مقیم سے آخرت کا عذاب مراد ہے، واللہ عالم۔ انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل، انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کی علیک آپ پر الکتاب کتاب، للناس لوگوں کے لیے، بالحق کی حق کے ساتھ، فمن پس جس اہتدیٰ ہدایت پائی، فلنفسی تو اپنی ذات کے لیے، ومن اور جو ضل گمراہ ہوا، فانما تو اس کے سوا نہیں، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہ اپنے لیے، وما او نہیں، انت آپ علیہم ان پر بوکیل نگہبان، ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب لوگوں کے واسطے سچ دین کے ساتھ، پھر جو کوئی راہ پر آیا سو اپنے بھلے کو، اور جو کوئی بہکا سو یہی ہے بات ہے کہ بہکا اپنے برے کو، اور تو ان کا ذمہ دار نہیں، یعنی تیری زبان پر اس کتاب کے ذریعے سے سچی بات نصیحت کی کہہ دی گئی ہے، اور دین کا راستہ ٹھیک ٹھیک بتلا دیا گیا، آگے ہر ایک آدمی اپنا نفع نقصان سوچ لے، نصیحت پر چلے گا تو اس کا بھلا ہے، ورنہ اپنا ہی انجام خراب کرے گا، تو اس پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی ان کو راہ پر لے آئے، صرف پیغام حق پہنچا دینا آپ کا فرض تھا، وہ آپ نے ادا کر دیا، آگے معاملہ خدا کے سپرد کیجیے، جس کے ہاتھ میں مارنا جلانا اور سلانا جگانا سب کچھ ہے۔